بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج بات کرتے ہیں لیلۃ القدر کے فضائل اور اس کے مسائل کے کچھ فضائل اور مسائل کے بارے میں۔ اب تک ہم نے اعتکاف کے بارے میں بات کی۔ آج 18واں رمضان ہے ہمارے ہاں سعودی عرب میں، تو اعتکاف کے ایام بھی قریب ہے اور اس کے پہلے ہی دن اس میں طاق رات آتی ہے۔ 20ویں کو جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ 21ویں کی رات ہوتی ہے، تو لہٰذا آج بیان کرتے ہیں لیلۃ القدر کے فضائل اور مسائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں خلوص نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس فضیلت کے حصول کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرطیں ذکر کی ہیں۔ ایک ہے عبادت کرنے والا مومن ہو، یعنی عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدہ ہی غلط ہو تو ایک لیلۃ القدر نہیں 1000 لیلۃ القدر بھی عبادت کرتا رہے تو وہ محروم ہی رہے گا، کیونکہ عقیدہ اصل اور بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی درست نہ ہو تو عبادت والی عمارت کیسی کھڑی ہوگی؟ یعنی عقائد اسلام کی بنیاد پر ہے۔ اگر ایک عقیدہ بھی غلط ہو گیا تو گمراہی مقدر بنے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کی برکت حاصل کرنے کے لیے عقائد اہل سنہ والجماعہ کو اپنائیں اور لوگوں میں بھی ان عقائد کی محنت کریں۔ دوسری بات جو دوسری شرط ہے وہ ہے عبادت کرنے والے کی نیت۔ عبادت کرنے والے کی نیت درست ہو۔ اگر نیت میں ریا دکھلاوا آ گیا تو رات بھر جاگنا اور عبادت کرنا کسی کام نہیں۔ اس حدیث کے فائدہ میں یہ بات ہے، اس حدیث میں اور اس طرح کی دوسرے حدیث میں جو عبادت پر گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے کہ آدمی عبادت کرتے ہیں تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ باقی کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ اور حقوق العباد والے گناہوں کی معافی کے لیے ان حقوق کی ادائیگی یا پھر صاحب حق سے معافی ضروری ہے۔ صرف عبادت سے وہ کبھی بھی معاف نہ ہوں گے۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کے طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں کی راتوں میں تلاش کرو۔ اس طرح کی ایک حدیث مسند احمد میں بھی ہے جس میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے متعلق سوال کیا کہ وہ کون سی رات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرہ کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کی مخصوص دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے یوں دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے پروردگار آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں، مولا کریم مجھے معاف فرما دیں۔ لیلۃ القدر میں فضول کاموں سے بچیں۔ اتنی ببرکت رات میں بھی امت کے بہت سارے افراد اعتدال کا دامن چھوڑ کر افراط اور تفریط کر کے عتاب کے مستحق بنتے ہیں۔ مساجد پر چراغاں کرنا، اہتمام کے ساتھ اعلانات کر کے مساجد میں بجماعت صلاۃ و تسبیح ادا کرنا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اپنی طور سے عبادت کریں، اس کے لیے اتنا تگ و دو کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ذریعہ بخشش بنائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں کچھ مزید مسائل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔